السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں کائے قبیلے کی خواتین قالینیں تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک نامکمل قالین دیکھ کر افسا پوچھتی ہے، یہ قالین مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ حلیمہ کہتی ہے، یہ اسلحان کی قالین ہے، میں جب بھی اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور میرا دل تڑپنے لگتا ہے۔ اسلحان کی نامکمل خوشی اور زندگی کی طرح اب یہ قالین بھی نامکمل رہے گی، لیکن ہمارے آدمی اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ اٹھ کر کام میں لگ جاتی ہے۔ اتنے میں حفصہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر قلعے میں گنلب کا ایک کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے۔ گنلب پوچھتا ہے، ارطغرل کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ کمانڈر کہتا ہے، ہم نے قبیلے پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی لیکن ارطغرل کہیں دکھائی نہیں دیا۔ یہ سن کر گنلب کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور کمانڈر کو باہر بھیج دیتا ہے۔ پھر آئدمش کہتا ہے، ہمیں قبیلے جا کر انہیں ڈرانا چاہیے اور ارطغرل کو واپس لوٹنے پر مجبور کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ہم ان سے ہنلی بازار بھی لے سکتے ہیں۔ گنلب کہتا ہے، میں تمہیں اور کتنی دفعہ بتاؤں آئدمش، ارطغرل نے ہنلی بازار اپنی تلوار سے حاصل کیا تھا، اس کے حق کو چھیننا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ ہنلی بازار کائی قبیلے کا مال ہے، وہاں سے وہ اپنی روزی کماتے ہیں۔ آئدمش کہتا ہے، تو پھر ہم قبیلے چلتے ہیں۔ گنلب کہتا ہے، ہم قبیلے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ارطغرل کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ سن کر آئدمش خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران جنگل میں سعادتین کے سپاہی امیر کامیری کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ وہ رک کر آرام کرنے لگتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیر اسامتین ارطغرل کو بتاتا ہے کہ یہی امیر کامیری ہے۔ ارطغرل آہستہ سے کہتا ہے، پہلے ہمیں امیر کامیری کے آس پاس کے دونوں آدمیوں کو ختم کرنا ہوگا، پھر ہم اپنی تلواریں نکال کر ان سب کو چیر ڈالیں گے۔ اس طرح سعادتین کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں اور امیر کامیری کو بچا لیا جاتا ہے۔ امیر کامیری پوچھتا ہے، آپ کا نام کیا ہے بہادر؟ ارطغرل کہتا ہے، سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ کامیری کہتا ہے، تو کائی قبیلے کے سردار آپ ہیں، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ، کوئی بھی آدمی جو ریاست کے ساتھ وفادار ہو اس کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے، اس وقت میں جب ہر طرف غدار موجود ہیں۔ اتنے میں امیر اسامتین بھی آ جاتا ہے۔ امیر کامیری اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسامتین کہتا ہے، جب تک وہ غدار سعادتین موجود ہے ہمیں آپس میں متحد رہنا ہوگا۔ کامیری کہتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف بلاجی قلعے میں احمد واپس پہنچ چکا تھا۔ کریتوس پرجوشی سے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے وفادار دوست آرس، خوش آمدید، بیٹھو۔ پھر کریتوس کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم نکایا سے اچھی خبر لائے ہوگے۔ احمد کہتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا کریتوس، شہنشاہ تمہیں فوج دینے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، جیسے ہی فوج تیار ہوگی وہ روانہ ہو جائے گی۔ کریتوس کہتا ہے، آخر کار ہم ترکوں کو ان زمینوں سے نکالنے کے قابل ہو جائیں گے، اس فوج سے نہ صرف ہم سوگڈ بلکہ کارا جیسر بھی واپس لے سکتے ہیں۔ آرس، ماریا بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ کریتوس سے اجازت لے کر باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل امیر اسامتین کو کہتا ہے، آپ سعادتین سے ملاقات کرو اور اسے سواس میں ٹھہرنے کے لیے رضامند کرو، آپ ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھیجو گے، پھر ہم حرکت میں آئیں گے جب سعادتین آپ کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہوگا، ہم حملہ کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ امیر کامیری کہتا ہے، لیکن سعادتین امیر اسامتین پر اعتبار نہیں کرتا۔ ارطغرل کہتا ہے، امیر اسامتین اسے بتائے گا کہ میں نے امیر کامیری کو مار دیا ہے اور میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ امیر اسامتین پوچھتا ہے، لیکن میں یہ ثابت کیسے کروں گا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے، آپ امیر کامیری کی ٹوپی اور انگوٹھی امیر سعادتین کو دیں گے۔
دوسری طرف قلعہ جیسر قلعے میں آئدمش گنلب سے چھپ کر ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سادتین کی طرف ایک خط لکھنے لگتا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے: امیر حضرت، گنلب صاحب نے آپ کی حکم کی نافرمانی کی ہے اور کائی قبیلے کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ارطغرل کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اگر میں کائی قبیلے پر چڑھائی کروں تو میں ارطغرل کے ٹھکانے کا پتہ چلا سکتا ہوں، لیکن گنلب صاحب اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ارطغرل کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو گنلب صاحب کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں آپ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ دوسری طرف جنگل میں سادتین کے آدمیوں نے کچھ آدمیوں کو پکڑا ہوا تھا جو سادتین کے خلاف تھے۔ تھوڑی دیر بعد سادتین بھی وہاں آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے: تم لوگوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور سادتین کو بتاتا ہے کہ امیر کا میری بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سادتین بہت غصے میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے: یہ کیسے ہوا؟ سپاہی کہتا ہے: جو سپاہی اسے لے کر آ رہے تھے وہ سب مارے گئے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے: تم تباہ ہو جاؤ گے سادتین، تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ سن کر سادتین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ سب کو مارنے کے بعد سادتین اپنے خاص آدمی کو کہتا ہے: تم فوراً ظاہر الدین کو پیغام بھیج کر کہو کہ وہ فوراً اس غدار امیر کا میری کو تلاش کر کے قتل کر دے اور اس کے گھر میں موجود ہر شخص کو بھی قتل کر دے۔ امیر کا میری کو بچانے میں سلطان اور اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، میں ان سے بھی حساب لوں گا۔ دوسری طرف ماریا بلیجے قلعے سے نکل کر جنگل میں آئی ہوئی تھی، جبکہ احمد چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اتنے میں ایک سلجوق سپاہی ماریا کے پاس پہنچتا ہے۔ ماریا ایک خط نکال کر اس سپاہی کو دے کر کہتی ہے: یہ فوراً ایدومش تک پہنچا دو۔ یہ دیکھ کر احمد کہتا ہے: تو تم سادتین کوپے کے لیے کام کرتی ہو۔ پھر سپاہی سونے کے سکوں والی پوٹلی ماریا کو دیکھ کر واپس مڑ جاتا ہے۔ احمد دل میں کہتا ہے: تو تم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو، لیکن میں تمہارا کھیل واضح کر دوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان اور آئمہ خاتون افسا کے لیے بہت پریشان تھیں۔ اتنے میں حکیم ارتک اندر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ افسا خاتون سو رہی ہے اور الججی خاتون اس کے ساتھ ہے۔ افسا کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں بامسی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سب اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ بامسی انہیں بتاتا ہے کہ مجھے ارطغرل صاحب نے بھیجا ہے، میں اپنے ساتھ اہم مہمان لے کر آیا ہوں۔ پھر بامسی سلطان غیاث الدین اور مہاپری کو اندر لے آتا ہے۔ دوسری طرف ترگت غار میں موجود تھا اور ایک بار پھر عہد کرتا ہے کہ میں اسلان کے دیے ہوئے خنجر سے اس کا انتقام لوں گا۔ کائی قبیلے میں غیاث الدین نے سب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور آخر میں کہتا ہے: جب تک ہم اپنی ریاست کو غدار سادتین سے آزاد نہیں کرا لیتے تب تک ہم آپ کے قبیلے میں مہمان بن کر رہیں گے۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں: آپ ہمارے مہمان نہیں بلکہ یہ خیمہ اور یہ قبیلہ آپ کا ہے سلطان۔ پھر حلیمہ کہتی ہے: ارطغرل صاحب کوپے کے پیچھے گئے ہیں، اس دوران آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب آپ کے حکم کے لیے حاضر ہیں۔ غیاث الدین ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتنے میں بامسی کہتا ہے: سلطان اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خیمے میں جا کر اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں۔ غیاث الدین کہتا ہے: آپ جا سکتے ہو بامسی۔ یہ دیکھ کر حکیم ارتک بامسی کو بتاتا ہے کہ افسا خاتون کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ پھر آئمہ خاتون بامسی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں: وہ ماں بننے والی ہے، اس لیے یہ سب نارمل ہے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد بامسی اپنے خیمے میں افسا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ افسا کہتی ہے: میں بہت ڈر گئی تھی کہ تم ہمارے بچے کو اٹھانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے اور میں بچہ پیدا نہیں کر سکوں گی۔ بامسی کہتا ہے: ایسا مت کہو افسا، انشاءاللہ ہمارا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل ترگت کو پریشان دیکھ کر اسے دلاسا دیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے: جب تک میں اسلحان کا انتقام نہیں لے لیتا تب تک سانس لینا بھی میرے لیے حرام ہے سردار۔ اگر اس مقصد میں شہید ہو گیا تو آپ مجھے اسلحان کے قریب دفن کرنا۔ ارطغرل کہتا ہے: تھوڑا اور صبر کر لو بہادر، جب تک ہم اس گلیل کا سر نہیں اتار دیتے اس سے پہلے اللہ کے حکم سے ہم میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سادتین اپنے خیمے میں سو رہا تھا۔ اتنے میں اسے ایک خواب آنا شروع ہوتا ہے جس میں وہ سلطان بن گیا تھا اور کہہ رہا تھا: میں سادتین کوپک، میں خون اور آگ والے راستے پر چل کر آیا ہوں، لیکن میرا ہر قدم مجھے اپنی سلطنت کے قریب لایا، اب میں اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا ہوں۔
اتنے میں قائرالدہ اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور اسے ہاتھ منہ دھلواتا ہے۔ پھر سعادتین پوچھتا ہے کوئی خبر ہے؟ قائرالدہ کہتا ہے ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ سلطان کہاں ہے امیری حضرت، مہاپری خاتون کے ساتھ وہ کائی قبیلے میں موجود ہے۔ سعادتین کہتا ہے میں جانتا تھا، اور ارطغرل کہاں ہے؟ قائرالدہ کہتا ہے ارطغرل قبیلے میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عائد و مش کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ سعادتین وہ خط پڑھنے لگتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے گنلب کائی قبیلے والوں کے ساتھ بہت زیادہ رعایت کر رہا ہے، فوراً عائد و مش کی طرف خط بھیجو، اسے کہو کہ وہ کائی قبیلے میں گھس کر سلطان کو قتل کر دے۔ اس کے بعد پورے کائی قبیلے پر تلوار چلائی جائے گی، اور گنلب کو یہاں سواس میں بلا لو، اس طرح ہم اسے عائد و مش کے لیے رکاوٹ بننے سے روک لیں گے۔ قائرالدہ کہتا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو ارطغرل یقیناً آپ کے پیچھے آئے گا۔ سعادتین کہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، آخر کار میں اس کی جان لوں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔